اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت واقعہ پڑھیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے کہے ہر لفظ کو مسلمان منوعاً قبول فرما لیتے تھے۔ تو آج کے مسلمان مذہب کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن انہیں قبول کرنے کے لیے تھوڑا انہیں مشکل ضرور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ عذر لگ ہی جاتا ہے۔ یہ واقعے کا نام ہے اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیب رضی تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیضیاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیب نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ میں اللہ کے رسول بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال ہے نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ کہا جلیب۔ گھر والوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ خیر گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلیب کھڑا تھا۔ پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ جلیب کہنے لگا آگے بھی سنو، اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ ہوا۔ وہ کہنے لگی نا 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 نا، قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیجئے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دو اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھو۔ پھر جلیب کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی رہی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسی شادی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔